السلام علیکم. ڈاکٹر وقاص آپ کی خدمت میں حاضر ہے کچھ وقفے کے بعد. ایک بڑے انتہائی اہم ٹاپک پہ میں نے ریسرچ شروع کی اور اوبیسلی یہ ریسرچ ڈفرینٹ اسکالرز، ڈفرینٹ بکس اور کچھ آن لائن ریسورسز. تو جیسا پہلے بتایا کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کنٹمپریری ریلیجن، تو کئی چیزوں کو کمپیئر کرتا ہوں. تو اس میں سے پھر جو لرننگ ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، تمام احباب کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے. ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ عالم ہیں، آپ ہی بات میں کہ یار عالم، اچھا اوکے، آئی ایم ناٹ عالم، آئی ایم ناٹ نیور سیڈ وائی ایم عالم. طالب علم ضرور ہوں، طلب رکھتا ہوں دین سیکھنے کی، اور یہ مسائل اور جو کنٹمپریری خاص طور پہ چیزیں نا مختلف مذاہب کی، اس کو ایک کامنالٹی دینے کی کوشش کرتا ہوں اپنے لیے سب سے پہلے، اور پھر میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہم ہر شخص کی ذمہ داری کہ جو ٹوک بجا کر وہ جو چیز سیکھ لے اس کو اپنے سے آگے اس چیز کو پہنچانا چاہیے. کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہیں، مطلب ماشاءاللہ انٹرنیٹ تو بھرا پڑا ہے اچھے لوگوں سے بھی، اور اسکول آف ابو جہل سے بھی بھرا پڑا ہے. ٹک ٹاک پہ ابو جہل اسکول کے عالم بہت زیادہ ہیں، لیکن بڑے دیکھ کے آپ کو سمجھ کے چلنا چاہیے، اور کہ یار یہ شخص جو بات کر رہا ہے کسی تعصب کا شکار تو نہیں ہے. بہت سے جو لوگ ہیں وہ ٹک ٹاک کے اوپر شیطانیت پھیلانے میں مصروف ہیں. اور یہ جو ٹاپک ہے یہ ہپوکریسی کے بارے میں. جب ہم ہپوکریسی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں یاد آتا ہے ہاں یار یہ بھی ہپوکریٹ ہے، منافق، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے. لیکن قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اپنے اندر اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرو. یا جب ہم منافقت کی بات آتی ہے تو ہمیں عبداللہ بن ابی یاد آتا ہے. ہمیں وہ منافق اس وقت کے یاد آتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی تھی. حالانکہ آج بھی منافق مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہیں، ہماری فیملیز میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں. اور اسی لیے قرآن اس پہ انشاءاللہ ہم کسی ایپیسوڈ پہ آئیں گے، فرماتا ہے کہ جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کے اور مومنوں کے درمیان ایک دیوار گر جائے گی، اور یہ کہیں گے بھائی ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے، تمہارے ساتھ کھاتے تھے. تو دوستو بزرگوں، یہ ہمارے ساتھ لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمیں، میری دعا ہے سب سے پہلے مجھے، ہم سب کو، میرے خاندان کو، آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے دوست احباب کو، بھائی بہنوں کو، سب کو اس انتہائی بری بیماری منافقت سے بچائے. میں کوشش کروں گا تھوڑا سا بریف کر کے آپ کو کہ کس کس طرح کی منافقت آج کے دور میں بھی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو سورہ قلم آپ بتاتے ہیں کہ وہ غار ہرا میں اتری، حالانکہ اس کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی سخت ٹاپک ہے، اور اس کے بارے میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ 4-5 آیت میں منافقوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ایک ڈفرینٹ بحث ہے کہ جب نبوت ملتی ہے تو کس قسم کا کلام اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کو دیا، اور یہاں پہ سیدھا ہی کفار کے بارے میں اور منافقوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان کی سرزنش کی جا رہی ہے. سورہ قلم کی کچھ آیتیں ہیں جس کو میں آپ کو پڑھ کے سنانا پسند کروں گا کہ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے، سبیل راستے کو کہتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور کون رائٹلی گائیڈڈ ہے، کون ہے جس کو صحیح ہدایت مل گئی ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اور ایسے لوگوں کی پیروی مت کرو جو کہ دین سے منکر ہو چکے ہیں، دین سے پھر چکے ہیں. اب اس کو جاننا کہ کیسے، یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، دین سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، لرننگ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، ڈیپ ڈائیو کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ خود ایک فہم دیتا جائے گا اپنے دل میں، پھر آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یار شاید یہ بات صحیح نہیں ہے، مجھے اس کو مزید ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. وہ گائے بیل بن کے لٹک کے آپ ایک کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اب اٹھا کے دیکھ لیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، پیر مرید مجمع بیٹھا ہے، وہ گالیاں نکال رہے ہیں، بری باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کے خلاف غیبتیں کر رہے ہیں، اور وہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے اوپر تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ڈینائرز ہیں یہ لوگ، اصل میں دین کے منکر ہو چکے ہیں. وہ دین کا ایک لبادہ پہن کر آپ کو ایسی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یار، لیکن اندر سے وہ منافقت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. یہ سورہ قلم کی آیتیں اس وقت اتنی مکی دور میں. اب آپ سوچیں مکی دور میں جو 2 قسم کے فیکٹرز تھے، نان بلیورز تھے، کافر اسٹریٹ، اور بلیورز تھے. اور جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ آئے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا کی خاطر کہ ہاں اللہ ایک ہے، نبی پاک سے محبت، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور سوچیں کہ اس وقت جو بعد میں مدینہ میں لوگ آئے ان کی اور ریزنز تھیں. اس وقت حالات وہ نہیں تھے، اتنی سختی نہیں تھی جتنا ظلم مکہ کے صحابہ پہ ڈھایا گیا وہ مدینہ میں دیکھنے کو نہیں آپ کو ملتا. تو اس وقت جو تھا لوگ آئے اللہ کے نبی کی محبت میں آئے،
کوئی بیچ میں ایم ایسا نہیں تھا، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کفار میں سے بھی ڈبل مائنڈڈ تھے، مسلمانوں کو آ کر کوئی بات کرتے تھے، کفار میں جا کر اور کوئی اور بات کرتے تھے۔ یہی عمل جو یہود مدینہ میں رہتے ہوئے کرتے تھے، ان کو سورہ قلم میں آپ منافقت، آپ کو سوچیں اگر کسی نے ہسٹری پڑھی ہے اسلام کی تو منافق زیادہ تر عبداللہ بن ابی کے بار بار نام آتا ہے، مدینہ کا انصار تھا، خزرج کا جو تھا یہ ایک سردار تھا بہت بڑا، اور آپ کو مکہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو انتہائی، دیکھیں کافر تھے نا، اسٹریٹ فارورڈ تھے، جو دل میں تھا وہ باہر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے مخالف ہیں، ہم تمہارے خلاف چلیں گے، ایک کعبہ ہمارا ہے، یہ آپ کو ہم نہیں دینے دیں گے، وہ تمہارے پڑے رہیں گے، تم یہ ہو تم وہ ہو، لیکن اندر سے کلیئر تھے، منافقت نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ ٹولہ تھا جو انتہائی خطرناک، آج بھی آپ سنیں تو آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھتے ہوں گے، آپ کو کچھ بات کرتے ہیں، آپ کے دوستوں کو جا کے کچھ کہتے ہیں۔ یہ خواتین میں دیکھ، مثال دیتا ہوں، شمائلہ تمہیں پتہ شازیہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی، بس چھوڑو، تم ناراض ہو جاؤ گے، تمہیں بہت برا لگے گا اس نے تمہارے بارے میں بات کی، مجھے بات کرنی نہیں چاہیے تھی، ویسے منافقت ہوتی ہے یہ نا، غیبت نہیں کرنی چاہیے کسی کی، بس چھوڑو دفعہ کرو۔ اچھا، اس کے دماغ میں اب ڈال دیا شازیہ نے جو کیا نام بتایا شمائلہ کے بارے میں کیا کہا ہے، برباد کر گیا، اس کے دل میں ایک بیج ڈال دیا شازیہ کے لیے نفرت کا، اس عورت، اس خاتون نے۔ یا یہ کرے گی آخر میں وہ اس کو کہتی رہے گی تو بتا دے گی وہ تمہارے بارے میں ہلکا سا بتا دے گی، بس ایسے کہتی، اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتی۔ یہ کامن ہو رہا ہے، واٹس ایپ گروپوں میں ہو رہا ہے، فیملیز میں ہو رہا ہے، دوستوں کے اندر ہو رہا ہے، ایک ادھر سے ایک ہی ٹانگ کھینچ رہا ہے، مرد بھی خواتین بھی، کوئی ادھر سے ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کا دوپٹہ کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کی ٹوپی اتار رہا ہے، منہ پہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے کہہ دیا نا کسی کو السلام علیکم، یعنی کہ وہ السلام علیکم مینس تو سلامتی میں آ گیا، وہ تمہارے زبان کے شر سے محفوظ، تمہاری بری تھاٹ سے محفوظ، تمہارے ہاتھ کے زور سے محفوظ، یعنی ہاتھ سے ضرب اور کسی نقصان سے محفوظ، ہر چیز سے تم نے محفوظ کر دیا اس شخص کو۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بات کی جا کے پیچھے میں اس کے خلاف باتیں کی، اتنے تبھی تو اللہ کے نبی نے، دیکھیں ان کی کوالٹی تھی، ابو جہل کی ایک کوالٹی تھی، وہ جو تھا اسٹریٹ فارورڈ تھا، اپنے اس پہ اپنے عقیدے پہ کھڑا تھا پکا، جو تھا منہ پہ تھا، پیچھے سے کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، سامنے آ کے کرتا تھا، کھلے عام کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، یا مجھے عمر دے دیں یا عمر دے دیں۔ عمر جو تھا ابو جہل کا اصل نام تھا، اس کی کنیت تھی ابو جہل، یا مجھے عمر دے دیں یا عمر دے دیں، کیونکہ اتنی اسٹرانگ پرسنالٹیز تھی دو دیں، اور اللہ تعالیٰ نے عمر کو چنا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اس دین قبول فرمائے۔ بلیورز کے بارے میں اسٹریٹ آیتیں ہیں، نان بلیورز کفار کے بارے میں اسٹریٹ آیتیں ہیں، منافقوں کے بارے میں بقرہ شروع ہوتی ہے، آل عمران، مائدہ، کچھ نساء میں بھی بات کی گئی ہے، اور پوری صورت منافقون اتار دی۔ بڑا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، جو آج لوگ سٹرگل کرتے ہیں، دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ منافقت کے نرغے میں آ جاتے ہیں۔ پھر ایک عام مسلم ہے میرے جیسے، میں بھی آپ جیسے، ہم سب جیسے، میجورٹی امت مسلمان ہے، مومن نہیں ہے۔ بدو آئے، انہوں نے کہا مومن ہو گئے، انہوں نے کہا ہولڈ آن اے منٹ، قرآن اتر گیا، انہوں نے کہا تم ابھی مومن نہیں ہو، نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، روزے رکھتے ہو، کبھی نفل بھی پڑھ لیتے ہو، تم مسلمان ہوئے ہو۔ مومن ہونے کا تقاضا دوستو ڈیفرنٹ ہے۔ میرا خیال آج اس کے اوپر یہ بات ختم میں کرتا ہوں، اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں جس میں سورہ قلم کی چند آیتوں کی خوبصورت ایک میں نے سمری بنائی ہے، جس میں 3-4 لفظ ہیں، اور ان پہ میرا فوکس ہوگا کہ ان کو ایکسپلین کیا جائے کہ ہم سب کو منافقت جیسی گہری بیماری جو کہ جہنم کے گہرے گڑھوں میں لے جائے گی، کفار بھی منافق سے اوپر ہوں گے، سب سے نیچے کی جو پٹ فالز ہیں اس کے اندر منافق بھرے جائیں گے، اور کسی اس میں نہ رہیں منافق وہ تھے مکہ والے، آج بھی ہیں، یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے عزیز قربا بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شدید گہری بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ غیبت سے بھی بری بیماری ہے، غیبت تو ایک بیماری ہے ہی ہے، یہ اس سے بھی بری بیماری ہے جو کہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ کو دین میں سے خارج کر دیتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔